सिडनी के बॉन्डाई बीच पर हमला करने वाले जख्मी नवेद अकरम पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। 15 अफराद के कत्ल, दहशतगर्दी समेत 59 इल्जामात आयद किए गए। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक नवेद अकरम ने पुलिस को बयान देने से इनकार कर दिया है। हमले में हलाक होने वालों की आखिरी रसूमात अदा कर दी गईं। ऑस्ट्रेलियन वजीर आजम का कहना है हमला रोकने में नाकामी के मुहर्रिकात देख रहे हैं। इंटेलिजेंस और पुलिस के अंदर हकीकी मसाइल मौजूद थे। हमलावरों को बंदूकों तक रसाई और फिलिपाइन के सफर की इजाजत कैसे दी गई? ऑस्ट्रेलियन फेडरेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल ने हमले को सानहा करार दे दिया। ऑस्ट्रेलियाई नेशनल इमाम काउंसिल का कहना है दाइश बुराई है जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। I would respectfully say to Bibi Netanyahu, please stay out of our politics. If you've got that kind of commentary to make, you are not helping. ऑस्ट्रेलिया की सियासत से दूर रहें। साबिक ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म मैल्कम टर्नबुल का इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को मशवरा। बरतानवी चैनल से गुफ्तगू में कहा अगर आप इस किस्म के तबसरे करेंगे तो उससे कोई मदद नहीं मिलेगी। ये दुरुस्त भी नहीं। दुनिया के बेशतर मुल्क फ़लस्तीन को एक रियासत तस्लीम करते और तनाज़े के 2 रियासती हल की हिमायत करते हैं। हमें इस बात को यकीनी बनाना होगा कि मशरिक़ वुस्ता या दुनिया के किसी और हिस्से की जंगें ऑस्ट्रेलिया में ना लड़ी जाएं। Pakistan joins colleagues in strongly condemning the heinous attack in Sydney at a religious gathering. We extend our deepest condolences to the families of victims. पाकिस्तान सिडनी में मजहबी इज्तिमा पर होने वाले घिनौने हमले की मजम्मत करता है। सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिकार ने खिताब में कहा दहशतगर्दी की हर शक्ल और हर सूरत में गैर मशरूत मजम्मत करते हैं। उन्होंने मजीद कहा मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों की आबादी कानूनी और तारीखी हैसियत को तब्दील करना भी गैर कानूनी है। इसराइली आबादकारी फौरी बंद की जाए। ट्रम्प इंतजामिया ने मजीद 20 मुल्कों के शहरियों पर सफरी पाबंदियां लगा दी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के जारी करदा सफरी दस्तावेजात रखने वाले अफराद भी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल। शाम के शहरियों पर अमरीका में दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी। GHQ हमला केस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 6 जनवरी तक मुलतवी। वकील मोहम्मद फैसल मलिक ने इस्तदा की मुकदमात पर लीगल राय लेने के लिए अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात कराई जाए। मुकदमे में अब तक इस्तिगासा के 45 गवाहान के बयानात कलमबंद किए जा चुके हैं। जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री के तनाज़े का केस। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने केस काबिल समाअत होने का फैसला आईनी अदालत में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का केस काबिल समाअत करार देने का फैसला कल अदम करार देने की इस्तदा। जस्टिस तारिक जहांगीरी की चीफ जस्टिस सरफराज डोगर से बेंच से अलग होने की इस्तदा। अकरम शेख, बैरिस्टर सलाहुद्दीन, अजीज भंडारी वफाकी आईनी अदालत में जस्टिस तारिक जहांगीरी की तरफ केस की पैरवी करेंगे। 9 मई अगर कोई एविडेंस ये आ जाती है वाक़यात के पसे पर्दा कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी भी थी कि अदारे के अंदर तोड़ फोड़ की जाए, तो अगर ऐसा हुआ है जो लोग उनके साथ इसमें मुलव्वस होंगे तो ये तो बहुत बड़ा चार्ज है। 9 मई को साजिश या इदारे में तोड़फोड़ के शवाहिद आए तो बहुत बड़ा चार्ज होगा। फैज़ हमीद से मुतालिक दीगर मामलात पर क़यास राय नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना कहते हैं अपोजिशन जमातों का ग्रैंड अलायंस परेशानी का बाइस नहीं बनेगा। बानी PTI मुसल्लह जिद्दोजहद चाहते हैं। मुसल्लह जिद्दोजहद की बात करेंगे तो कानून के मुताबिक सुलूक होगा। NFC फॉर्मूले में तब्दीली का फैसला हुआ है। इत्तेहादी जमातें हल निकालेंगी। सबको एतमाद में लेकर मामलात को असर नौ देखना होगा। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 4 जमान टाउन में बुजुर्ग शहरी नाले में गिरकर जाँ बहाक। फुटेज में देखा जा सकता है बुजुर्ग शहरी अचानक नाले में जा गिरा और मौके पर जाँ बहाक हो गया। अहले इलाका का कहना है वाक़ये की 6 घंटे तक कोई एहलकार मौके पर नहीं पहुंचा। मतवूफी जमान टाउन सेक्टर 34 का रिहायशी था। लिया में सेवरेज के गड्ढे में गिरने से 2 साल का बच्चा जाँ बहक। वाक़या बस्ती ककड़वाला में पेश आया।
علاقے میں سیوریج سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے سیوریج کے گڑھے بنائے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے دانش سکولز اتھارٹی بل وزیر اعظم کو واپس بھجوا دیا۔ صدر مملکت کا کہنا ہے دانش سکولز کے معاملے پر صوبائی حکومتوں سے پیش کی مشاورت ناگزیر ہے۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم کے مشورے پر قانون شہادت بل کی منظوری دے دی۔ Let me make it clear, Jammu and Kashmir is not, it never was, and it will never be so-called part of India. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کا بھارت کو کرارا جواب۔ پاکستانی کونسلر گل کیسر سروانی نے بھارتی مندوب کے جھوٹ کو بے نقاب کر دیا۔ خطاب میں کہا جموں کشمیر بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ بھارت خود جموں کشمیر کے معاملے کو سلامتی کونسل میں لے گیا۔ کشمیر میں اقوام متحدہ کی نگرانی میں استصواب رائے کا وعدہ تاحال پورا نہیں ہوا۔ بولے بھارت سرحد پار دہشت گردی کی سرپرستی کر رہا ہے۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کا ارتکاب کر رہا ہے۔ بھارت امریکہ سمیت مختلف خطوں میں قتل و غارت گری میں ملوث ہے۔ ہمارا پہلا فیز آف مائننگ بہت جلد شروع ہو جائے گا۔ جو یہ ساری کنسرنز ہیں ان سب کو یہ سیٹسفائی کر دے گا۔ couple of weeks we will be doing an interview, couple of maybe months or weeks جہاں پہ ہم پہلا فیز اپنا شروع کرتے ہیں۔ یہ 2025 کی جو چین انالیسس کی رپورٹ ہے اس میں پاکستان گلوبلی نمبر 3 ہے۔ پاکستان میں کرپٹو مائننگ چند ہفتوں میں شروع ہو جائے گی۔ پاکستان ورچوئل ریگولیٹری اتھارٹی کے چیئرمین نے بڑی خوشخبری سنا دی۔ بلال بن ثاقب نے AIY نیوز سے گفتگو میں کہا بٹ کوائن مائننگ کے لیے بہت سی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں۔ پاور پلانٹس کے ذریعے بٹ کوائن مائننگ کے لیے کارڈز لگائے جا سکتے ہیں۔ مائننگ کا پہلا فیز چند ہفتوں میں شروع کیا جائے گا، جس کے بعد لوگوں کے تحفظات دور ہو جائیں گے۔ مائننگ کی بدولت اضافی بجلی ڈالرز میں فروخت کر پائیں گے۔ کرپٹو کرنسی کا رجحان پاکستان کی یوتھ کی وجہ سے بڑھ رہا ہے۔ ہمارے نوجوان ابھی سے 2030 میں جی رہے ہیں۔ دنیا کے 5 امیر ترین خاندانوں میں 3 کا تعلق عرب دنیا سے ہے۔ بلومبرگ نے امیر ترین خاندانوں کی فہرست جاری کر دی، جس کے مطابق امریکہ کا والٹن خاندان سر فہرست ہے، جس کی دولت کا تخمینہ 513 ارب ڈالرز لگایا گیا ہے۔ النہیان خاندان 335 ارب ڈالرز کے ساتھ دوسرے، سعودی عرب کا آل سعود خاندان 213 ارب ڈالرز کے ساتھ تیسرے، جبکہ قطر کا الثانی خاندان 199 ارب امریکی ڈالرز کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں سے بھتہ خوری میں ملوث جمیل چھانگا سمت کاٹھیاواری گروپ کے ساتھ ملزمان گرفتار۔ سندھ رینجرز اور SIU نے پرویز پوا، اصغر علی، شکیل کامریڈ، فیضان لمبو، محمد زبیر چھوٹو کو زخمی حالت میں گرفتار کیا۔ ملزمان میں محمد صابر اور محمد عمر عرف افشانی بلوچ بھی شامل ہیں۔ ترجمان رینجرز کے مطابق ملزمان بھتے کی رقم بیرون ملک مقیم سرغنہ جمیل چھانگا سمت کاٹھیاواری اسامہ جمیل کو بھجواتے ہیں۔ کراچی کے ریس کورس روڈ پر سفورہ چورنگی کے قریب شہری کو کچلنے والا ڈمپر ڈرائیور گرفتار نہ ہو سکا۔ ریس لگانے والی بس کا ڈرائیور بھی گرفت میں نہ آ سکا۔ ڈمپر اور بس ڈرائیور کے خلاف ملیر کینٹ تھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ڈمپر کا ڈرائیور ڈمپر چھوڑ کر فرار ہو گیا تھا۔ CCTV فوٹیج میں بس کو تیزی سے جاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ نیو کراچی میں عالم پرائڈ کے قریب نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ، واٹر بورڈ کا ملازم حاجی شہزاد جاں بحق۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ ٹارگٹ کلنگ معلوم ہوتا ہے۔ تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ SSP وسطی ذیشان شفیق صدیقی کی سول اسپتال میں مقتول کے بھائی سے ملاقات۔ ملزمان کی جلد از جلد گرفتاری کی یقین دہانی۔ مسرور میں 7ویں جماعت کے طالب علم پر تشدد کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ اوباش افراد نے اسکول وین روک کر طالب علم کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ ملزمان نے ڈنڈوں اور مکوں سے تشدد کیا۔ طالب علم کے والد اجمل پرویز کی درخواست پر کئی گھنٹے بعد طالب علم محمد وسام پر تشدد کا مقدمہ درج۔ پولیس کے مطابق ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید دھند کے باعث موٹر وے مختلف مقامات پر بند کرنا پڑی۔ M2 ٹھوکر نیاز بیگ سے ہرن مینار، M3 فیض پور سے جڑاں والا، M4 شیر شاہ سے پنڈی بھٹیاں اور گوجرا سے ملتان تک،
موٹر وے M5 ملتان سے ظاہر پیر تک بند کی گئی. لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 بھی بند کی گئی. صادق آباد کے علاقے جمال الدین والی کے قریب دھند کی وجہ سے بس کو حادثہ. بس الٹنے سے 3 افراد جاں بحق 10 زخمی ہو گئے. سیاسی و سماجی شخصیت سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں منظور احمد بٹو کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی. جنازہ دوپہر 2 بجے حویلی لکھا کے علاقے وساوے میں ہوگا. میاں منظور بٹو 1985 سے 1993 تک 3 مرتبہ اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی رہے. ملتان میں نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ذیشان حبیب کو مبینہ طور پر اغوا کرنے کی کوشش. 4 گاڑیوں میں سوار 15 مسلح افراد سوار تھے. مسلح افراد گھر میں داخل ہوئے. ذیشان حبیب نے پچھلے دروازے سے نکل کر جان بچائی. ملزمان نے اہل خانہ کو ڈرایا دھمکایا اور ذیشان حبیب کے بارے میں پوچھتے رہے. ذیشان حبیب کے مطابق ملزمان نے ان کے دوست کو اغوا کیا لیکن آگے جا کر چھوڑ دیا. نہیں جانتا مجھے اغوا کرنے کی کوشش کرنے والوں کے عزائم کیا تھے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا عوام کو دھوکہ دینے والے پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کے خلاف فوری کارروائی کا حکم. مریم نواز کا کہنا تھا پنجاب سے مافیا کلچر کا خاتمہ کر دیا. اب پنجاب میں کوئی مافیا نہیں پنپ سکتا. پھل اور سبزی منڈیوں کے خود سرپرائز وزٹ کروں گی. ایشیز سیریز کا تیسرا اور اہم ٹیسٹ ایڈلیڈ میں جاری. آسٹریلوی ٹیم کا ابتدائی وکٹیں جلد گرنے کے بعد کم بیک. ایلیکس کیری کی شاندار سینچری اور عثمان خواجہ کے 82 رنز کی بدولت میزبان ٹیم نے 300 سے زائد رنز بنا لیے. ٹریوس ہیڈ 10، مارس لیبوشین 19 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. کیمرون گرین ڈک پر چلتے بنے. جوفرا آرچر نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. اسٹیو سمتھ کون میں درد کے باعث ٹاس سے قبل میچ سے باہر ہوئے. سمتھ کی جگہ عثمان خواجہ کو ٹیم میں شامل کیا گیا. روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کی خبروں کا اثر. خام تیل کی قیمتیں فروری 2021 کی سطح سے بھی نیچے آ گئیں. لندن برینٹ $2.71 کی کمی سے $58.92 فی بیرل کا ہو گیا. امریکی ویسٹ ٹیکساس $2.73 کم ہو کر $55.27. جنگ کے بجائے نغمہ وینزویلا کی دیرینہ خواہش کی عکاسی کرتا ہے. وینزویلا کے صدر نکولس مادوروف نے ایک بار پھر صدر ٹرمپ کو کا پیغام دیا ہے. کاراکاس میں ایک سیاسی اجتماع سے خطاب کے دوران صدر مادوروف نے جنگ نہیں گانے کا راک ورژن متعارف کرا دیا. صدر نے پرجوش انداز میں بتایا اس گانے کا اصل ویژن دنیا بھر میں مقبول ہو چکا ہے اور امید و حوصلے کا پیغام دیتا ہے. دنیا بھر میں کرسمس کی تیاریاں عروج پر. کولمبیا کے دارالحکومت بگوٹا میں خصوصی کرسمس ٹرین چلائی گئی. بھاپ سے چلنے والی ٹرین کو برقی کمکموں سے سجایا گیا. ریل گاڑی کرسمس کے جشن کا اعلان کرتے ہوئے منزل کی جانب رواں دواں ہے. واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے اطراف کے علاقے برقی کمکموں سے سج گئے. لاس اینجلس میں بھی بازار اور سڑکیں جگمگا اٹھی. کینیڈا کا شہر ٹورنٹو اور رومانوی شہر پیرس روشنیوں میں نہا گیا. ایفل ٹاور جگمگ کرنے لگا. ہم کفن کے ذریعے بھی لوگوں سے پیسہ کھینچ سکتے ہیں. لے اس دندے کا ہمیں خیال ہی نہیں آیا. مردوں کے کفن نہیں چرا سکتا ہوں کہ تو نے زندوں کے جسم پہ ایک دیا مردوں کے کفن بھی چرانے لگا. ابے میں مردوں کے کفن کی بات تھوڑی کر رہا ہوں یار. تو پھر کس کی بات کر رہا ہے؟ میں تو اپنے کفن کی بات کر رہا ہوں. تو تجھے کفن کی کیا ضرورت؟ اور معروف اداکار اور مصنف کمال احمد رضوی کی 10ویں برسی آج منائی جا رہی ہے. پی ٹی وی کی ڈرامہ سیریل الف نون میں ایلن کے کردار نے کمال احمد رضوی کو لازوال شہرت بخشی. اداکار رفیق آور ننھا کے ساتھ ان کی جوڑی بہت مقبول ہوئی.